اچھا، حاملہ کو چاہیے کہ اس کی ایک نماز بھی دوران حمل قضا نہ ہو. اچھا، خالی صرف یہیں تک نہیں کہ اس کے بعد قضا کرنی شروع کر دے، وہ تو ہم جب آگے مرحلے بڑھیں گے آگے تو اس میں ہم پھر اس کا تذکرہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے لائیں گے. پورے اس پیریڈ میں ایک نماز بھی اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے کتنی سخت روایات اس سلسلے میں موجود ہیں. نسائے جو کہ آیت اللہ دست غیب یعنی آیت اللہ مشکینی کی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک روایت لکھی ہوئی ہے. اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے. لوگ بڑے آرام سے ہاں بھائی آج بس کیا ہوا، آپس میں بھی ذکر کرتے ہیں بھائی میری تو نماز فجر ہی قضا ہو گئی، جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں. روایت میں کہ 70 انبیاء کا قتل اور 70 آسمانی کتابوں کا جلایا جانا، اس کا گناہ اس سے کہیں کمتر ہے کہ انسان ایک نماز جان بوجھ کر نہ پڑھے. دیکھیے باقاعدہ یہ روایات کے اندر یہ جملہ آیا ہے کہ 70 انبیاء کا قتل اور 70 آسمانی کتابوں کا جلانا اور اپنے قریبی محرم رشتہ داروں سے 70 مرتبہ فعل حرام کرنا، اس کا گناہ اس بات سے کمتر ہے کہ انسان فقط ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر دے. یہ تمام گناہ اس سے کمتر ہیں اور نماز صرف ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے کا گناہ اس سے زیادہ ہے. ذرا سا اس کی طبیعت خراب ہوگی، دوران حمل نمازیں چھوڑ دے گی. ڈاکٹر نے کہا مثلا جو ہے نا حرکت، میں نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے، اب نمازیں چھوڑ دے گی. حالانکہ اگر واقعی ایسی انڈیکیشن بنتی ہے تو اس کو بستر پہ لیٹ کے کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کے کیسے نماز پڑھنی ہے، نماز تو ہر صورت میں پڑھنی ہے. تو وہ اس قسم کے بہانے وغیرہ کر کے اپنی نمازیں قضا کرتی ہے. اور بچہ جو ہے پہلا پیغام یہی لے کر اس دنیا کے اندر آتا ہے. یعنی گویا اس لحاظ سے یعنی کفر کی طرف انسان چلا جاتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ کفر اور جو نماز ہے وہ کفر اور ایمان میں حد فاصل. علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ واقعتاً دیکھا جائے تو ایک گناہ بے لذت ہے، ورنہ ہر گناہ کے اندر کچھ نہ کچھ لذت انسان اٹھا لیتا ہے. وقتی طور پر اس کا نتیجہ خیر آخرت میں بدترین ہی ہوتا ہے، اس دنیا میں بدترین ہوتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی لذت بھی نہیں نماز کو چھوڑنے میں، اس سے کوئی فائدہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا. تو دیکھیے کتنی ایسی چیزیں ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے جہاد مغنیہ جو کہ اسرائیل نے جن کے اوپر حملہ کیا اور شام میں ان کو شہید کیا، عماد مغنیہ کے بیٹے جہاد مغنیہ، تو وہ بھی اپنی دادی کے خواب میں آئے. دادی نے کہا کہ بیٹا، اور دادی نے پورا انٹرویو دیا کہ بیٹا اتنے دن سے تم کہاں تھے، میں تمہیں جو ہے وہ بہت ڈھونڈ رہی تھی. کہا کہ دادی میں چوکیوں میں مصروف تھا. اچھا کہنے لگی میں سوچ رہی تھی کہ شاید شام کی چوکیاں ہیں. کہا کہ نہیں دادی، نماز کی چوکیاں آخرت میں بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر نماز فجر کی چوکی. خود دادی نے باقاعدہ انٹرویو دیا ہے اور کہا کہ روزانہ ہمیں ان چوکیوں سے اب بھی گزارا جاتا ہے. اچھا جوان آدمی تھے، ہو سکتا ہے کہ جوانی میں بعض اوقات انسان کچھ سے کچھ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. کہا کہ ہمیں روزانہ نماز کی چوکیوں سے گزرنا پڑتا ہے، خاص طور پر نماز فجر کی چوکی سے. تو دادی نے کہا اچھا بیٹا کیا تمہارا سوال منکر و نکیر وغیرہ کیا ہوا؟ کہا کہ دادی شہیدوں سے سوال منکر و نکیر نہیں ہوا کرتے، ہم اس سے بہت آگے آ گئے ہیں اور ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے. تو خاص طور پر دیکھیے یہ باتیں ایسی ہیں کہ یعنی وہ جو حاملہ ہے وہ سوچے کہ میں جو نماز قضا کرنے جا رہی ہوں آخرت میں کتنی چوکیوں سے گزرنا، خاص طور پر نماز فجر کی چوکی. جو شہید جس کی شہادت میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہودیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ اس نے جام شہادت نوش کیا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو بھی ان چوکیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. وہ بھی پریشان ہوتا ہے اس سے، اگرچہ سوال منکر و نکیر بھی نہیں ہوئے لیکن اتنی پوچھ گچھ ہے اس کی بھی، خاص طور پر نماز فجر کی. تو یہ دیکھیے اس طرح کی باتیں ہیں. جب یہی وجہ ہے کہ وسائل الشیعہ کے اندر باقاعدہ پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور جو بالکل ہی نہ پڑھے، جس طرح بہت سی اس طرح بھی حاملہ خواتین ہوتی جو پڑھتی ہی نہیں ہے نماز، تو روایت میں جو بالکل جو تارک صلاۃ اس انداز کا ہو جائے اسے وادی سقر میں رکھا جائے گا. سقر جہنم کی ایک انتہائی خطرناک وادی ہے جس کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے.
بے نمازی کو سقر کے اندر رکھا جائے گا. اور وہ جو سورہ مومنون کی 100ویں آیت ہے کہ جب وہ مرے گا اور ظاہر ہے کہ جب وہ عذابوں کا بھی سامنا کرے گا وہاں پر, تو اس وقت وہ کہے گا کہ کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا تاکہ وہ جو میں کام چھوڑ کر آ گیا تھا وہ اعمال صالحہ کو دوبارہ انجام دے پاتا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہاں عمل صالح سے مراد, بہار کی باقاعدہ روایت ہے 82 جلد میں, پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہاں پر عمل صالح سے مراد نماز ہے. وہ حسرت کرے گا کاش میں وہاں پر نمازیں اپنی مکمل پڑھ کر آتا. اور روایت کے اندر یہ بھی وسائل الشیعہ کی روایت ہے کہ جو شخص نماز فجر نہیں پڑھتا, ایک ہی دن کی اگر ایک دن کی بھی نمازیں قضا کرے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اس کو کان میں سنائی آواز نہیں دے رہی ہوتی, لیکن کیا ہے جو نماز فجر نہیں پڑھتا, ضروری نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہو, کسی دن اس نے ایک دن پورے دن نماز نہیں پڑھی, تو نماز فجر کے وقت فرشتے اسے کہیں گے اے نقصان اٹھانے والے. اور پھر اگر اسی دن وہ نماز ظہر بھی اگر قضا کر دے اور نہ پڑھے تو فرشتے اسے کہتے ہیں اے خیانت کار. اور پھر اسی دن نماز عصر بھی نہ پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں اے بے دین, یعنی اب اس کا کوئی دین باقی نہیں رہا. اور اگر نماز مغرب بھی قضا کر دے تو پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں اے کافر. اور اگر نماز عشاء بھی قضا کر دے تو اس وقت فرشتے اس سے کہتے ہیں اے وہ جس کے لیے اب کوئی نفع اور خیر باقی نہیں رہی, اب کوئی اس کے لیے خیر نہیں. ایک ہی دن کے اندر ایسے القابات, ایک دن کی نماز قضا کرنے سے عالم جو روحانی ہے اس کے اندر فرشتے اس انداز سے اس کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. تو یہ ماں اس بچے کو لے کر جو شکم میں اپنے اس کو اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے اوپر لعنت, اس کو کافر کہہ رہے ہیں فرشتے, اس کو خیانت کار کہہ رہے ہیں فرشتے, اور اس کو جو ہے بے دین کہہ رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں تمہارا کوئی نفع اب نہیں ہے باقی, تم نقصان اٹھانے والی ہو, تو کس طرح سے یہ بچہ جو سعادت مند ہو سکے گا. تو دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں. اور یہ بھی روایت میں کہ بے نمازی خود ایک بذات خود ایک منحوس چیز ہے بے نمازی. وہ روایت میں ملتا ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم گزر رہے تھے کسی دریا کے پاس سے, تو دریا کی مچھلیوں نے آ کر شکایت کی نبی اللہ اب ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا, ہم جتنا بھی کھا لیں. تو اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے, کہا کہ ابراہیم اس دریا کے پانی سے اس جگہ پر ایک بے نمازی نے آ کر اپنا ہاتھ منہ دھویا تھا جس کی وجہ سے پانی کی برکت ختم ہو گئی. ایک آتا ہے ایک شخص رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ پہلے پورے اللہم صلی علی محمد و علی محمد فصل جمع کر کے رکھتا تھا, پورے سال چلتی تھی, اب چند مہینوں میں ختم ہو جاتی. جبریل امین نازل ہوا کہ کہا کہ یا رسول اللہ اس کی گھر کی چھت کے اوپر ایک بے نمازی کا دانت پڑا ہوا ہے, اس کی نحوست کی وجہ سے جو ہے اس کے مال میں برکت ختم ہو رہی. تو کتنی دیکھیے چیزیں ایسی ہیں کہ خود بے نمازی خود اس کا عمل نہیں, خود یہ مجسم منحوس چیز ہے. منحوس کے معنی اب یہاں سے برکت دور ہو جائے گی اس جگہ سے. تو یہ ماں اگر خود ہی منحوس بن رہی ہے تو اس کے شکم میں بچہ یہ خود بھی اس نحوست کے اثرات لے کر پیدا ہوگا. اس وجہ سے میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بیان کر رہا ہوں, ورنہ کہہ کے بھی گزر جایا جا سکتا تھا کہ کوئی نماز قضا نہ کرے, لیکن احساس تو ہو کہ کون سا گناہ کر رہی ہے یہ, اور کتنے آرام سے نمازیں قضا کرتی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں. بے نمازی ہونے کا پیغام کہیں بچہ شکم مادر سے نہ لے کر آئے. اچھا, اسی دوران کہیں پر پورے پیریڈ میں رمضان بھی آ جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کی بے دینی کی جو چھری ہے سمجھیں کہ رمضان کے روزوں کے اوپر چلتی, اور بڑے آرام سے بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نہیں اب روزہ مت رکھو, بچے کے لیے نقصان دہ ہے. یقین کیجئے کہ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا کیس ہوتا ہوگا کہ جس کے اندر دیکھا جائے اس کے لیے روزہ کیوں نقصان دہ, کیا پانی کی کمی ہوئی جا رہی ہے اس کے جسم میں, کھانے کی کمی ہوئی جا رہی ہے. لوگوں کے آپ وزن کریں آپ رمضانوں سے پہلے اور رمضانوں کے بعد, سحری اور افطار کے کھانے ان کے وزن بڑھ جاتے ہیں, پہلے سے کہیں زیادہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. اندر کس چیز کی کمی ہو رہی ہے کہ اس کی یہ روزہ چھوڑے گی. چلیں ایک آدھ کوئی فیصد کوئی ہو, میں اس وقت استثنائی جو بات نہیں کر رہا ہوں, ایکسیپشن جہاں واقعی اس کے لیے ہو سکتا ہے کوئی انڈیکیشن بن جائے اور اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ملے. لیکن کیا ہے, حتی الامکان اس کو رمضان کے روزے رکھنا, کوئی نقصان عام طور پر نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے, بلکہ روایت میں تو الٹی بات بیان کی گئی ہے کہ صحت پاؤ, روزہ رکھو اور صحت پاؤ. اور یہ مستقل جو ہے وہ رمضان کے روزے چھوڑتی. اور کوئی بھی لاپرواہ ڈاکٹر جو ہے اس قسم کی بات کر دیتا ہے اور بس اس کو ایک سہارا مل جاتا ہے اور وہ بڑے آرام کے ساتھ روزے چھوڑ دیتی. ہاں کوئی عقلی اور طبی وجہ ہو تو ایک الگ بات ہے,
میں اس کی طرف ابھی نہیں جا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ بھی جان بوجھ کر رمضان کا چھوڑ دے تو روح ایمان اس میں سے نکل جاتی. روح ایمان نکل گئی فقط ایک روزہ چھوڑنے سے, اور اسی بے ایمان عورت کے شکم میں بچہ پرورش پا رہا ہے. سوچئے کہ کیا اثرات لے کر یہ پیدا ہوگا. اتنا اہم ہے یہ روزہ کہ نماز کے بعد قیامت کے میدان میں جو دوسرا سوال ہوگا نماز کے فوراً بعد وہ روزے سے متعلق ہوگا. عذاب سے بچنے کی ڈھال ہے, وہ سمجھیں کہ اس نے ڈھال کو اپنی ریموو کر دیا ہے, اب عذاب خدا اس کے اوپر جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو بہرحال اس کے اپنے مسائل ہیں, اس کو بھی دماغ میں رکھے, کب اس کو روزہ چھوڑنا ہے کب نہیں چھوڑنا ہے, ڈاکٹر نے کس انداز کا منع کیا ہے, لاپرواہی کے اندر منع کیا ہے, واقعی اس کو ضرورت ہے. جب بھی اس کو اپنے اوپر جب بھی روزے کے جو مسائل آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ہی کہ انسان چاہے ڈاکٹر کچھ اور کہہ رہا ہو وہ سمجھیے اگر عورت کے نہیں میں روزہ رکھ سکتی ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں, تو اس کے لیے روزہ ہی رکھنا واجب ہوتا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.